الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال عز وجل: وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کچھ دین کی بات سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 پڑھی ہے، نیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 پڑھی ہے۔ پہلی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 36، جس میں اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، اور رسول نے آ کر سب سے پہلا پیغام یہی دیا: ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ دوسری آیت سورۃ الاعراف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو پہلا جو پیغام دیا وہ ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلا جو پیغام ہے اس پیغام کو مانیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ پہلا پیغام عقیدے کا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے، اس تعلق سے سب سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ عقیدہ عربی زبان کے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں باندھ لینا، پختہ کرنے کے، یعنی ایک بندہ اللہ کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، فرشتوں کے بارے میں، یوم آخرت کے تعلق سے، تقدیر کے بارے میں، کتابوں کے تعلق سے جو عقیدہ، جو تصور، جو خیال اپنے دل و دماغ میں باندھ لیتا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ہیر پھیر نہ ہو بلکہ پوری پختگی کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں باندھ لے، اس کو کہا جاتا عقیدہ۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، عقیدے میں کسی طرح کا کوئی تزلزل نہ آئے، عقیدے میں کوئی جنبش نہ آئے، اسی لیے اس کے ایک معنی ہے پختہ کرنے کے ہیں۔ پختہ کرنا یعنی مضبوطی کے ساتھ ایک تصور، ایک خیال اپنے دل میں باندھ لینے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔
شریعت اسلامیہ میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے. عقیدہ ہی بنیاد ہے. اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے اعمال صحیح ہوں گے, اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے, اللہ کے پاس اعمال قابل قبول نہیں ہے. انشاءاللہ دلائل میں آگے پیش کروں گا. اسی وجہ سے ہر نبی نے آ کر سب سے پہلا پیغام یہی دیا کہ تم عقیدے کی اصلاح کر لو. ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو, طاغوت سے پرہیز کرو. اللہ کی عبادت یہی حقیقی معنی میں عقیدے کی بنیاد ہے, عقیدے کی بیس ہے. عقیدے کا لب لباب یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. عقیدے میں شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ عقیدہ بنیاد ہے, کیونکہ آخرت میں نجات پانے کے لیے, آخرت میں نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. اگر آدمی کی یہ دو چیزیں صحیح ہیں تو عقیدہ, تو اس کی نجات صحیح ہے. اور اگر یہ دو چیزیں صحیح نہیں ہیں, اس کی نجات بھی آخرت میں ممکن نہیں ہے. پہلی چیز ایمان, اور دوسری چیز ہے عمل صالح. ایمان اور عمل صالح, آخرت میں نجات کے لیے یہی دو چیزیں اہم ہیں, یہی دو چیزیں معیار ہیں کہ آدمی کا ایمان صحیح ہو اور عمل صحیح ہو. پھر ایمان کے بغیر, عقیدے کے بغیر انسان کا اعمال قابل قبول نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں اگر آدمی نجات پانا چاہتا ہے تو سب سے اہم فالاہم, سب سے زیادہ اہم ترین شے وہ ہے عقیدے کی اصلاح, ایمان کا صحیح ہونا, عقیدے کا صحیح ہونا. کیونکہ اگر آدمی ایمان اگر صحیح نہیں ہے, اعمال بہت زیادہ کیے ہیں, اعمال کے انبار اور بھرمار ہے, اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہر نبی نے پہلا پیغام یہی دیا کہ دیکھو لوگو, عقیدے کی اصلاح کر لو, ایمان صحیح کر لو. اور اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے, آخرت میں تمہارا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے میدان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے میدان میں انسان کے اعمال کو ہم دیکھیں گے, ان کے اعمال بے شمار ہوں گے, اعمال کے انبار اور بھرمار ہیں, پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئے, روزے رکھے, حج کیے, زکوٰۃ دیے, نیک اعمال کیے, نماز پڑھے ہیں, ہر طرح کے کام کیے, دعوت و تبلیغ کا کام کیے, لیکن ہم دیکھیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, جو بھی عمل وہ کیے ہیں ان کے اعمال کو ہم دیکھیں گے, لیکن اعمال دیکھیں گے بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے, ایمان صحیح نہیں ہے. ہوگا ایسے کہ ہم تمام کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ان تمام کو ہم خاک و خاشاک کی طرح کر دیں گے, اڑا دیں گے, دھول کے مانند بنا دیں گے, گرد و غبار کے مانند کر دیں گے. جیسے ہواؤں میں گرد اڑتے ہیں, غبار اڑتے ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو گرد و غبار کے مانند کر دیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. ایسے ہی اور ایک حدیث مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے. عاص بن وائل جو زمانہ جاہلیت میں نظر مانے تھے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ان عاص بن وائل نظر فی الجاہلیہ ان ینحر 100 بدنہ, زمانہ جاہلیت میں نظر مانے کہ وہ 100 اونٹ ذبح کریں گے, لیکن نظر پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے. تو پھر ان کے بیٹے حضرت عمر بن عاص
حضرت عمر بن عاص وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھے کہ اللہ کے رسول، میرے والد زمانے جاہلیت میں 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانے تھے، اور ہمارے 2 بھائی ہیں، 100 میں سے 50 میرے حصے میں آیا اور 50 میرے بھائی کے حصے میں گیا۔ میرے بھائی نے 50 اونٹ ان کی طرف سے ذبح کر دیا، اب میرے حصے میں 50 اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول، اگر میں اپنے والد کی طرف سے 50 اونٹ دے دوں تو کیا میرے والد کو ان کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے والد کو ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، اگر تمہارے والد صاحب توحید کا اقرار کیے ہوتے، اگر ان کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوتا تو آج ان کی طرف سے تم اعمال کر دیتے، ان کو فائدہ ملتا، ان کو فائدہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے نیک اعمال اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ پھر اسی طرح سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان کا انکار کر دے فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کا اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، آخرت میں اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں 65 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے لوگوں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ دیکھو لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں، آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو، اللہ کی عبادت میں شریک کر دیں تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی، آپ سے پہلے والے نبیوں کو بھی میں نے یہی حکم دیا، ان کی طرف میں نے یہی وحی کی، اگر آپ بھی شرک کریں، وہ لوگ بھی شرک کرتے، سب کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اسی طرح سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں 88 میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 18 نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اگر ان کا بھی عقیدہ غلط ہوتا تو ان کے تمام کے اعمال برباد ہو جاتے اور آخرت میں سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں پر تھوڑا رک کے ہم لوگ جائزہ لیں کہ آج امت مسلمہ میں کتنے زیادہ شرک و بدعت، خرافات پائے جاتے ہیں۔ آج کے نام نہاد مسلمان، نام تو مسلمان کا ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان غلط ہے، عقیدہ غلط ہے، نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ان کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ان کے ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک دلیل لے لیجیے، مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 24936، جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ عبداللہ ابن جدعان، نام کیا؟ عبداللہ ابن جدعان، نام ہے عبداللہ۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے
اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، حاجیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے، ان کو کھلاتے پلاتے، نیک اعمال کرتے. کیا اللہ کے رسول اس کے یہ نیک اعمال آخرت میں ان کو فائدہ پہنچائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، فائدہ نہیں پہنچائے گے، اس لیے کہ اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا، اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. اگر وہ ایمان کا اقرار کرتا، توحید کا اقرار کر لیا ہوتا تو اس کے اعمال اس کو فائدہ پہنچاتے. نام کیا ہے عبداللہ، کام کیا ہے نیک، لیکن عقیدہ غلط. مسلمانوں یہاں ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو. دیکھو کہ آج ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے، ایمان اگر صحیح نہیں ہے، عقیدے میں اگر کھوٹ ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے پاس ہمارے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ہمارے اعمال کو ہمارے چہروں پر مار کر پھینک دیں گے اور کہے گا کہ دیکھ آج تیرے اعمال میرے پاس قابل قبول نہیں ہے. تو جب اعمال قابل قبول نہیں ہے تو آخرت میں نجات کے لیے دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. عمل صالح جب ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، رہ جاتا ہے ایمان، اور اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انسان آخرت میں نجات نہیں پائے گا. معلوم ہوا عقیدے کی اصلاح نہایت ضروری ہے، عقیدہ صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی عقیدہ صحیح نہیں کرے گا، ایمان صحیح نہیں کرے گا تو قیامت کے میدان میں نجات نہیں پا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے میں بنیادی طور پر کیا باتیں آتی ہے؟ حضرات گرامی، عقیدے میں بنیادی طور پر یہی باتیں آتی ہے کہ آدمی قبر کے جو 3 سوالات ہیں ان 3 سوالات کو اچھی طرح سے دل و دماغ میں رکھے اور ان 3 سوالات کے جواب اپنے دل و دماغ میں رکھ لے. قبر میں سب سے پہلے انسان کو جو پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں نہیں، اس کے صدقات و خیرات کے بارے میں نہیں، اور اس کے اپنے کارکردگی کے بارے میں نہیں، بلکہ سب سے پہلا سوال ہوگا رب کے تعلق سے. رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ رب کی معرفت یہ سب سے بنیادی بات ہے عقیدے میں. رب کے تعلق سے ہمارا عقیدہ صحیح ہو. دوسری بات ہے تمہارے نبی کون ہے؟ وہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کون ہے؟ یہ سوال دوسرے نمبر پہ. پھر اسی طرح سے تمہارا دین کیا ہے؟ تو رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول کی معرفت، انہی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے. 3 اصول، یہی قبر کے 3 سوالات بھی ہے، یہی 3 نجات کے ذریعہ بھی ہے، یہی عقیدے کی بنیاد بھی ہے. اور اسی کے تعلق سے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو ان 3 باتوں پر پختہ ایمان ہو جائے گویا کہ اس کو ایمان کا ذائقہ مل گیا، اس کا عقیدہ گویا کہ صحیح ہو گیا. کہا کہ جس نے من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس پر راضی ہو گیا تو گویا کہ اس کو ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی. اللہ تعالیٰ کو رب مان کے اس پہ راضی ہو جانا. لیکن آج ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں لیکن مشکل کشائی کے لیے کسی اور کے پاس چلے گئے، حاجت روائی کے لیے کسی اور کے پاس چلے گئے، بیماری سے شفا دینے والا کسی اور کو سمجھے، اولاد مانگنے کے لیے کسی اور کو پکارے، روزی روٹی میں برکت کے لیے ہم نے تعویذیں لٹکا لی، دکان و مکان کے برکت کے لیے ہم نے تختیاں ڈال لی، اور اسی طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب تو مانا ہے. نماز میں ہم نے اقرار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز ختم ہوتی مدد مانگنے کے لیے بابا کے درگاہ میں چلے گئے، مزاروں پہ چوکھٹ پہ جا کر آپ جو پیشانی رگڑنے لگے اور اسی طرح سے ان کے پاس جا کر دعائیں کرنے لگے، فریاد مانگنے لگے، بہت سارے کام کرنے لگے. یہاں پر اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، لیکن فوراً جا کر اس کی خلاف ورزی. رب تو ہم نے اللہ کو تسلیم کیا ہے لیکن کما حقہ نہیں ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہو سکے ہیں. من رضی باللہ ربا،
جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اس پر راضی ہو جائیں, اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کو رب تسلیم کرنے میں, اللہ کی عبادت میں شرک کبھی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شرک نہ کرنا, گرچہ تم کو قتل کر دیا جائے, تم کو جلا دیا جائے, کسی بھی صورت میں شرک نہیں کرنا. یہی اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس پر راضی ہونا ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کے بعد شرک بھی کرنے لگ جائیں تو گویا کہ کما حقہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوئے ہیں. اسی لیے ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں, سلف صالحین کی زندگی کو دیکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے انبیاء اکرام کی زندگی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کی تکلیف جھیلنا برداشت کیے لیکن شرک کو گوارا نہیں کیے. انبیاء کی پوری زندگی دیکھ لیجیے. بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کر دیا, صحابہ کی پوری زندگی دیکھ لیجیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی, کتنے جانیں ضائع ہوئی, خون کی ندیاں بہنا پڑا, لیکن کیوں؟ توحید کے خاطر شرک ہم نہیں کریں گے. یہ سر جو اللہ نے بنایا ہے اللہ کے دربار کے علاوہ اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. سر کٹ جائے پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں, لیکن جھک نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک نہ کرنا, گرچہ تم کو جلا دیا جائے, گرچہ تم کو قتل کر دیا جائے. کتنے اسلاف اکرام ہمارے موجود ہیں جو جلنا برداشت کیے. ابراہیم علیہ السلام توحید اور موحدین کے امام ہے, جن کو امام الحنفاء کہا جاتا ہے, امام الموحدین کہا جاتا ہے. ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم تمام دنیا والوں کو, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, کہا انتبع ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلنا برداشت کیے لیکن شرک کو گوارا نہیں کیے. اتنے عزیز کو چھوڑنا برداشت کیے لیکن شرک کو گوارا نہیں کیے. اپنے والد کی مخالفت, وقت کے بادشاہ کی مخالفت کو مول لیے لیکن شرک کو گوارا نہیں کیے. آگ میں کودنا برداشت تھا لیکن شرک کرنا برداشت نہیں تھا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یاد رکھو کہ ابراہیم سا ایمان ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں شرک نہ کرے. من رضی باللہ ربن, اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا, جم جانا. اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ہی مختصر کام ہے. کہو قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں, کسی بھی حالات میں, حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں. لیکن آج فلاں کیا کہیں گے, گھر بار کیا کہیں گے, ہمارے والدین کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا سوچیں گے, اس لیے چلو بھائی کر لیتے دیکھا جائے گا بعد میں. نہیں, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں, یہ انبیاء کا طریقہ نہیں. کچھ بھی ہو جائے, باپ سے دشمنی کرنی پڑے توحید کے خاطر کرنا ہے, سب سے مخالفت مول لینی پڑے توحید کے خاطر کرنا ہے. اور نہ ہم گویا کہ اللہ کو چھوڑ دے رہے ہیں اور دوسروں سے راضی ہو جا رہے ہیں. آج اپنے رشتہ دار و اقارب سے راضی ہو جا رہے ہیں, آج دنیا والوں سے راضی ہو جا رہے ہیں اور اللہ سے راضی نہیں. کہ آمنت باللہ قل آمنت باللہ ثم استقیم, آمنت باللہ کیا کر اس پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, اور کسی بھی صورت میں اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. یہ بنیاد ہے, عقیدے کی سب سے بنیاد ہے اللہ کو رب مان کر اس پر راضی ہو جانا. رب کی معرفت سب سے پہلے ہونی چاہیے. رب کی معرفت میں کیا کیا باتیں آتی ہیں, مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. رب کی معرفت میں یہ بات آتی ہے کہ رب کون ہے, اس کا جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد رب کے معنی کیا ہے, رب کے معنی ہے خالق, مالک اور مدبر, ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک, پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنے تنا اللہ. اللہ کی کائنات چلانے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ بزرگوں کے, بابا کے, فلا فلا کے کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ جیسے چاہے کرے. پھر اللہ کہاں ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے, اللہ کا علم ذرے ذرے کو ہے, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے ایمان کے جانچ کے لیے جائزہ کے لیے ان کو 2 سوال کیے. پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آپ نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ. اس لونڈی نے اشارہ کر کے کہا اشارت الی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آسمان پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ہے, اس کو آزاد کر دو. اگر وہ یہ نہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو اللہ کے رسول کہتے کہ دیکھو یہ مومن نہیں, اس کو آزاد مت کرو. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننے والے مومن نہیں ہے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ کا علم ذرے ذرے کو ہے. اور اس تعلق سے قرآن کی جتنے نصوص آتے ہیں, اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے, اللہ شارک سے قریب ہے, 2 آدمی سرگوشی کرتے اللہ تیسرا ہوتا ہے. ان تمام کا مقصد ہی ہے, آپ صحیح تفسیر دیکھیے, سلف صالحین صحابہ اکرام کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہے, اللہ کا علم ہے ان کے ساتھ, اللہ کا تعاون, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, کیونکہ اللہ کا عرش بہت ہی وسیع, بہت بڑا ہے, جو دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے. پورے دنیا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ پوری کائنات, آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ویسا ہی گویا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا جائے, ایسے ہی پورے اللہ کی کرسی. تو اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ کہا کہ اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے گویا کہ ایسے ہی ہے وہ انگوٹھی جو چٹیل میدان میں ہو. تو پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک ڈاٹ, ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کا علم ذرے ذرے کو ہے. تو یہ پہلی چیز اللہ کی معرفت. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کے معنی اگر سمجھ جائیں تو رب کی پوری حقیقت اور معرفت کو آپ سمجھ جائیں گے. اللہ کے معنی ہے ہر طرح کے عبادت اور بندگی کے حقدار, وہ ذات جو عبادت اور بندگی کے حق رکھتی ہے. اللہ کے معنی یہی ہے. معلوم ہوا ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے. عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر ظاہر اور باطنی کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کو عبادت کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بہت ہی جامع تعریف بیان کی ہے. عبادت کیا ہے مختصر میں آپ کے سامنے پیش کیا دیتا ہوں. عبادت کچھ دل سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, کچھ انسان کے اعمال سے تعلق رکھنے والے. دل سے تعلق رکھنے والے جیسے نیت کرنا اور اسی طرح سے خوف کھانا, امید رکھنا, یہ تمام چیزیں عبادت ہیں. اب خوف کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جیسے خوف کھانا چاہیے, اللہ سے جیسے امید ہونی چاہیے, ایسی امید ایسا خوف کسی اور سے غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے جو امید ہو, اگر یہ امید اگر آپ غیر اللہ سے باندھ لے تو گویا کہ یہ ہوا شرک. اللہ تعالیٰ سے جو امیدیں ہو, اللہ تعالیٰ پر جو توکل اور بھروسہ ہو, اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہو وہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اولاد اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, اگر آپ یہ امید اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگائے رکھے تو یہ ہوا شرک. ایسی مشکل گھڑی جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا ہے, آپ کسی اور سے امید رکھیں تو یہ ہوا شرک. ایسی مدد جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے, آپ اگر اس سے مانگیں تو یہ ہوا شرک. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں اس کے لیے یاد رکھیں 2-3 شروط علماء اکرام نے بیان کیے ہیں. پہلی بات وہ آدمی زندہ ہو, دوسری بات وہ موجود ہو, اور تیسری بات مدد کرنے پر قادر ہو, قدرت رکھتا ہو. اگر یہ 3 باتیں کسی کے اندر ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے اس سے ہیلپ مدد مانگ سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی فلاں کام کر دیجئے, مجھے 1 گلاس پانی دے دیجئے, اگر یہ میں مانگتا ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ زندہ ہیں, آپ یہ 1 گلاس پانی لا سکتے ہیں, یہ ہیلپ مانگنا بالکل جائز ہے. لیکن کوئی ایسا ہیلپ, ایسی مدد جو انسان کر نہیں سکتا ہے, ایسی مصیبت اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا. عام طور سے نارملی کوئی انسان دور کر نہیں سکتا ہے, اگر انسان سے جا کر مانگے تو یہ ہوا شرک. میں اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد دوسری مسئلہ ہے, دوسرا عقیدے میں دوسری بات ہے کہ نبی کی معرفت, رب کی معرفت, نبی کی معرفت, یعنی نبی کے تعلق سے صحیح علم ہو. اور نبی کے بارے میں یاد رکھیں جس طرح سے اللہ کے تعلق سے 2 باتیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو یہ 2 طرح کے 2 جز ہیں اس کے, لا الہ اور الا اللہ. یعنی لا الہ عبادت کے حقدار کوئی نہیں, سب سے پہلے ہر چیز کی نفی ہو,
پھر اس کے بعد الا اللہ، اللہ کے لیے اس کو ثابت کیا جائے کہ اللہ ہی عبادت کے حقدار ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ایک جز پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ لا الہ، عبادت کے حقدار کوئی نہیں، تو وہ ہوا ملحد، ہر ایک کا انکار کر دیا، ہر معبود کا انکار کرنے والا ملحد ہوا. اور اگر کوئی دوسرا انسان یہ کہتا ہے کہ ہر ایک عبادت کے حقدار ہے، وہ ہوا مشرک. مومن اور موحد کون ہوتا ہے؟ جو دونوں جز پر عمل کریں، یہ کہیں عبادت کے حقدار کوئی نہیں، سب سے پہلے تمام کا انکار کریں اور ایک اللہ کا اقرار کریں، تو موحد اور مومن. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا سورۃ البقرہ میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے. معلوم ہوا، سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے اور اس کے بعد اللہ کے لیے اقرار کرے. ہر نبی نے اس کو کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں. تو سب سے پہلے معبودان باطلہ کے دل سے معبودان باطلہ کی محبت کو نکالیں، پھر اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار کریں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ کا اقرار. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی دو باتوں کا ایمان لانا ضروری ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان دو باتوں کی معرفت ضروری ہے. ایک، عبدہ، اللہ کے عبد ہے، اللہ کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبادیت کا اقرار کرنا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول ہونے کا بھی اقرار کرنا، رسالت کا بھی اقرار کرنا. اگر کوئی بندہ ان میں سے ایک کا اقرار کرتا، دوسرے کا انکار کر دیتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ تو ہم جیسے کہ انسان ہیں، کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا، بشر ہونے کا، اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کیا، لیکن رسالت کا انکار کر دیا. نتیجے میں وہ لوگ کافر ہوئے. ایسے ہی اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے رسالت کا اقرار کرتا ہے اور عبد کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ بھی ایک جز کا انکار کیا، اور اللہ نہ کرے ان کا بھی شمار انہی میں سے ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، رسول کی معرفت کے تعلق سے یہ بھی ہو ہمارے پاس ایمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے. جس طرح سے نارمل زندگی میں دنیا میں انسان آتے چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ مات افعی مات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائے، کہا کہ انک میت و انہم میتون، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، میت ہیں، اور اسی طرح سے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی وفات پا کے چلے گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کے تعلق سے یہ ہمارا ایمان و سرسری. اللہ کے تعلق سے جو ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک، خالق، مدبر ہے، ہر چیز کی عبادت، ہر طرح کی عبادت کے مستحق ہے. اور نبی کے تعلق سے ایمان ہو کہ نبی انسان میں سے ہیں، عالم الغیب نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کچھ بتاتے تھے وہ صحیح ہے، کسی بھی طرح کے شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ رسولوں کے تعلق سے سرسری ہمارا ایمان ہونا چاہیے. عقیدے میں تیسری بات اور آخری بات یہ ہے، جو قبر کے سوالات بھی ہے، کہ دین اسلام کے بارے میں ہماری معرفت ہو. دین اسلام کیا ہے؟ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقینی معنی میں پسندیدہ دین اللہ کے پاس دین اسلام ہے، اور یہی معیار ہے، اور یہی معیار حق ہے کہ اسلام کو مان لیا جائے. ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ نحن لہ مسلمون، ہم سب اللہ کے لیے مسلمان ہیں. پتہ یہ چلا کہ اسلام کو لاہے عمل بنائے، یہی طریقہ ہے، یہی پوری شریعت ہے. اسلام کے بارے میں ہم کو صحیح معنی میں معلومات ہو، اسلام کیا ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ
اور ایمان صحیح نہیں ہوگا اور ہم آخرت میں نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق دے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے ہم سب سے پہلے اعمال سے پہلے ایمان صحیح کر لے اور اسی طرح سے عقیدہ صحیح کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔